محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان قیامت کی نشانیاں بیان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ چند چیزیں دیکھو تو یوں سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں اور لوگوں سے نمازوں کا اہتمام کرنا چلا جائے، لوگ نمازوں کو ہلکا سمجھنے لگیں، تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے ان میں لوگ خیانت کرنے لگیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی پیسے وغیرہ رکھ کر گیا ہے، یا اسی طرح کوئی کھانے پینے کی چیز بطور امانت کے آپ کے پاس رکھ کر گیا ہے، تو اس سے ہم کیا کریں کہ کھانا شروع کر دیں، یا اس کے اندر ہم خیانت کریں، اس کو ہم رد و بدل کر دیں، تو یہ خیانت ہے۔ فرمایا کہ جب خیانت ہونے لگے امانت کے اندر تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ چیزیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سود کھانے لگیں، یعنی جب سود عام ہو جائے، تب یہ قرب قیامت کے میں ہوگا، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ سود کھانا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے اندر لوگ عام طور پہ سود کھاتے ہیں۔ اپنے جو تنخواہیں وغیرہ آتی ہیں وہ پہلے ہی ان کے جو چیک ہوتے ہیں، چیک بک، وہ پہلے ہی کسی سود خور کے پاس بطور گروی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے چیزیں اٹھا لی بطور سود کے، اور پھر وہ چیک ان کے پاس ہیں، وہ ان سے جتنے کاٹیں جو مرضی ہو۔ اب سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 10 روپے دیے، اور جب لینے کا آپ نے کہا کہ ابھی آپ کو 10 روپے دے رہا ہوں، اور 1 ماہ کے بعد آپ سے 11 روپے لوں گا، 12 روپے لوں گا، 13 روپے لوں گا، 15 روپے لوں گا، تو 10 تو آپ کے 10 کے بدلے میں ہیں، لیکن 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے جو آپ زیادہ لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی آپ سود چھوڑ دو ورنہ مجھ سے اعلان جنگ کرو، یہ ایک بڑی دھمکی ہے۔ فرمایا یا تو سود کھانا چھوڑ دو یا تو مجھ سے اعلان جنگ کرو، یعنی سود کھانے والا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں آپ سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، یعنی جھوٹ ایک ہنر اور فن ہو جائے، لوگ جھوٹ بولیں کوئی پرواہ نہ ہو، لوگ جھوٹ بولتے رہیں اور ایک ان کے پاس اس کا ہنر اور فن آ جائے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ تہمت لگانی ہے، جھوٹ بول دیا، لوگوں کو مطمئن کر دیا، اور اس طرح جھوٹ بولنا ان کی عادت بن جائے، جھوٹ کو بندہ ہلکا سمجھے ہی نہ، حالانکہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے اور جھوٹی قسم اٹھانا بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بڑے ایک ہم مزاحیہ انداز میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مزاحیہ انداز میں ہم جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی باتوں پہ خون ریزی ہونے لگے تو یہ سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم یہاں تھر کے لوگ ہیں، تو تھر کے اندر ابھی بارشوں کی موسم چل رہی ہے، فقط ایک ٹیلے کے اوپر کے حصے پر
ہمارے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کسی نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، پھر وہ دشمنی اور عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو لوگ لاٹھی اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا، بات ختم، لیکن ابھی تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اس سے کام نہیں چلتا، بندوقیں اٹھاؤ اور جو مخالف ہے مار دو، بس معمولی باتوں پہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بکری میری کھیتی میں کیوں آئی اس لیے، یا آپ کے بچے نے میرے بچے کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی اس لیے لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں، ان پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ اب قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں۔ ایک نے 2 منزلہ عمارت بنائی، دوسرے نے کہا کہ میں 3 منزلہ بناؤں گا، ایک دوسرے پر فخر ہونے لگے عمارتوں میں۔ تو قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو بیچ کر دنیا کمائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ دین اپنا بیچ دے دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے، دنیا کو کمانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری دور میں ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے تو یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ ہم ابھی دیکھتے ہیں، اور رشتہ داروں کو چھوڑیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک لمبی چوڑی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک لمبی چوڑی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی اس کے علم نہ ہونے میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، یعنی نہ تجھے اس کا پتہ ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے سوال کیا کہ چلو وما اماراتھا، قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی جو بتائی وہ یہ بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ایک نوکرانی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جائے نوکروں والا، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ایک ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے لگ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔